بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ آج آپ حضرات کے سامنے میرا موضوع تو کوئی اور تھا، مگر اس ساتھی نے کہا کہ آپ نے پچھلے جمعے پہ آپ نے یا منگل کے دن تھا یا جمعہ ہی تھا پچھلا، تو آپ نے جنات کی آنے کی وجوہات بتائی تھی، 4 وجوہات آپ نے ذکر کی تھی، تو آج جو ہے ان کی علامات ذکر کر دیں۔ تو وہ علامات آج آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جنات اگر جو ہے کسی کے ساتھ محبت سے آ جائیں، کسی کے اوپر کوئی جن ہے کسی عورت کے اوپر عاشق ہو گیا، اس کے ساتھ آ گیا، اس کے ساتھ محبت کرنے لگا، یا کسی جن عورت کسی انسانی مرد پہ عاشق ہوگی، اس کے ساتھ آ گئی، اس سے محبت کرنے لگی، تو اس کی علامت کیا ہوگی؟ اکثر دیکھا گیا یہ ہے کہ جنات اگر محبت سے آ جائیں تو وہ جسم میں داخل نہیں ہوتے، بعض اوقات داخل ہو بھی جاتے ہیں، مگر اکثر یہ ہے کہ جسم میں داخل نہیں ہوتے، اور پھر بندے کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ بہت سارے مریضوں کو میں نے دیکھا ہے، کیونکہ میرے یہ کام ہے، بہت سارے مریضوں کو میں نے دیکھا ہے کہ انہیں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ ہاں، کسی خوشی کے موقع پہ یا بناؤ سنگار کے موقع پہ وہ جنات آ جاتے ہیں، اور پھر 1 منٹ 2 منٹ کے لیے ایسا مریض بے ہوش ہو جاتا ہے اور پھر چلے جاتے ہیں۔ اور بعض جنات میں خبیثات بھی ہوتے ہیں، جو عامر قسم کے ہوتے ہیں، خبیث قسم کے ہوتے ہیں، وہ اگر محبت سے بھی آئیں، مگر یہ ہے کہ ان کی محبت بھی عجیبہ ہی ہوتی ہے، وہ گدھے کی طرح، کیونکہ گدھے کی محبت جو ہوتی ہے وہ لات ہی ہوتی ہے، تو اس طرح جو ہے انہیں تکلیفیں بھی ہوتی ہیں۔ اور دوسری قسم جو ہے اگر کسی زیادتی کے نتیجے میں آئیں تو اس کی علامت کیا ہوگی؟ اگر کسی زیادتی کے نتیجے میں آئیں تو اس کی علامت یہ ہوگی کہ وہ آدمی کو اس طرح بیٹھنے نہیں دیتے، جس طرح آپ حضرات میرے پاس بیٹھے ہیں، اس طرح بیٹھنے نہیں دیتے، وہ مارتے ہیں، وہ پیٹتے ہیں، وہ مارتے بھی ہیں، پیٹتے بھی ہیں، بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں، اور وہ اپنا بدلہ لیتے ہیں۔ جیسے میں نے پچھلے دفعہ آپ سے عرض کیا تھا کہ ان کے اندر جہل ان کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کبھی جو ہے یعنی جو ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اس زیادتی سے بڑھ کے بھی جو ہے یہ انتقام پہ اتر آتے ہیں اور انتقام لیتے ہیں، تو وہ انتقام لیتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں۔ اور تیسری قسم جو بلا کسی سبب کے حکم شرعی کی مخالفت کی وجہ سے انسان کے ساتھ آ جاتے ہیں، ان کی بھی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ بھی مارتے پیٹتے ہیں۔ وہ یہ دوسری قسم والے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، یعنی جو دوسری قسم میں نے ذکر کی ہے کہ کسی زیادتی کے نتیجے میں جو آتے ہیں، جو زیادتی کے نتیجے میں آتے ہیں وہ بھی مارتے پیٹتے ہیں، وہ بھی تکلیف دیتے ہیں انسان کو، اور اسی طرح جو کسی شرعی حکم کی مخالفت کی وجہ سے آتے ہیں تو وہ بھی مارتے پیٹتے ہیں، وہ بھی تکلیف دیتے ہیں۔ اور چوتھی صورت جو ہے یعنی جادو کے ذریعے انسان کے جسم کے اندر جنات کا داخل ہو جانا، کہ کوئی نہ کوئی ایسے خبیث انسانوں میں بھی جن کی شکل جو ہے انسانوں جیسی ہے، مگر ان کے کام جو ہے وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہیں، اولئک کالانعام، کہ وہ چوپاؤں جیسے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، تو بل ہم ازل، بلکہ اس سے بھی جو ہے بدتر ہیں وہ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہی لوگ ہیں جو غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پیارے کلام کے اندر 9ویں پارے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو بعض ایسے ارذل قسم کے لوگ جو یہ کام کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو وہ جنات کو بھیج دیتے ہیں، اور وہ جن جو ہے کسی کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے اور اسے اپنے قابو میں کر لیتا ہے اور اسے تکلیف دیتا رہتا ہے۔ بعض اوقات کسی جادوگر نے اگر کسی کے ساتھ جن بھیج بھی دیا ہے، اب اس نے 1 دن کے لیے بھیجا تھا، 2 دن کے لیے بھیجا تھا، اب اس بھیجنے والے خبیث کو بھی نہیں معلوم کہ میں نے تو اسے بھیج دیا ہے، اب جو ہے اسے ایک جگہ مل جاتی ہے اور وہ بس پھر آ کے اپنی کروائیاں وہ شروع کرتا رہتا ہے، وہ تکلیف جو ہے دیتا رہتا ہے۔ اب جو ہے اس نے تو 1 ہی مرتبہ کہا تھا، مگر ابھی اسے جو ہے جگہ مل گئی، اب اسے جو ہے جگہ مل گئی،
اب جو ہے اس نے بار بار آ کے اسے ستانا شروع کر دیا۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جنات کسی کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، اس کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، اور آپ اور میں ہم جو ہے اگر وہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ اور میں اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور مزے جو ہے لگاتے رہتے ہیں اس کے ساتھ، جن کے ساتھ آپ اور میں جو ہے گفتگو کرتے ہیں اور مزے لگاتے رہتے ہیں، اور وہ بھی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور ہم بھی جو ہے مزے سے جھوٹ سنتے رہتے ہیں، اور فلانی نے یہ کیا، فلانی نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، مجھے فلاں نے بھیجا ہے، فلاں چاچا ماما تایا جو ہے، فلاں جو ہے بھائی نے، فلاں جیٹھانی نے مجھے اس نے بھیجا، اس نے بھیجا، اس طرح کی جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ بول کے انسانوں کے اندر افتراق پیدا کرتے ہیں، کیونکہ ان کا کام ہی یہ ہے کہ انسانوں کے اندر جو ہے دشمنی پیدا کرنا، انسانوں کے اندر افتراق پیدا کرنا۔ یہ اس سے جو ہے جنات شیاطین کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، جو ان کا باپ ہے ابلیس، اس سے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، جس طرح میاں بیوی کے درمیان افتراق کرانا، جس طرح برادری کے اندر دو جو ہے بھائیوں کے اندر جو ہے افتراق کرانا، ان کے اندر جدائی کروا دینا، تو اس سے جو ہے بہت زیادہ اسے شیطان کو خوشی ہوتی ہے، تو یہ اس طرح کی کاروائیاں کرتے رہتے ہیں، اور ہم جو اس کے ساتھ دل لگی کی باتیں کرتے ہیں، جب ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے باتیں کرتے رہتے ہیں، اب اسے جگہ مل گئی گپ شپ لگانے کی، اب وہ تو روز آئے گا، اب وہ تو ہر وقت آئے گا، بہانے بنا کے آئے گا، مجھے اس نے بھیجا ہے، مجھے اس نے بھیجا ہے، میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں۔ تو یہ نہ کیا کریں۔ یہ آپ سب حضرات کو میں سے میری التماس ہے، میری گزارش ہے کہ جس کے بھائی ہو، بہن ہو، کوئی بھی ہو، جنات آ جائیں تو اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھے جس طرح دشمنوں کے ساتھ رکھتے، ادھر سے تھپڑ لگاؤ، ادھر سے لگاؤ، دور سے جو ہے صحیح طرح چانٹے لگاؤ اور صحیح طرح ڈانٹوں سے کہ ٹھہر تیری ایسی کی تیسی کروں، ٹھیک ہے، ڈانٹو اسے، اور اسے جو ہے بات کرنے کا موقع نہ دو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ جو ہے دوبارہ آپ کے گھر میں آئے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو اگر جو ہے آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے چٹخارے والی باتیں کریں گے، مزے لگائیں گے، پھر تو وہ دوسری مرتبہ جو ہے گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے بعد، یا 2 دن بعد، 3 دن بعد، وہ تو جو ہے بہانے بنا کے آئے گا، وہ تو گپ شپ لگانے آئے گا، وہ تو ٹائم پاس کرنے آئے گا۔ تو ایسا نہ کیا کریں۔ اور پھر یہ ہے کہ جنات جھوٹ بولتے ہیں، بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے ان کی باتوں پہ بھی یقین نہ کریں، اور کسی کی جو ہے میل اپنے دل کے اندر نہ لے کے آئیں کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ اس میں دیکھیں شرعی حکم، مفتیان کرام سے پوچھیں کہ کیا جنات جو کہہ رہے کیا وہ سچ کہہ رہے؟ اگر سچ کہہ بھی رہا ہے تو کیا جو ہے اس کی گواہی جو ہے وہ معتبر ہے جن کی گواہی؟ تو اس طرح ہم جو ہے ان کی گواہی کو معتبر سمجھ کے جو ہے ایسی باتیں آپ اور میں کرنے لگ جاتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دلوں میں قدورتیں، نفرتیں جو ہے پیدا کر دیتے ہیں، حسد اور کینہ اپنے دل کے اندر پیدا کر دیتے ہیں، جس سے شیطان کو خوشی ملتی ہے اور رحمان کو جو ہے خوشی نہیں ملتی، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اس لیے جو ہے ایسا نہ کیا کریں۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ چوتھی قسم جو ہے کہ جنات جادو کے ذریعے جو ہے وہ جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ بہرحال کسی صورت میں بھی انسان کے جسم میں جب یہ داخل ہوتے ہیں تو اسے اپنے قابو میں کر لیتے ہیں۔ اب جادو کے ذریعے جو جنات انسان کے جسم میں داخل ہو جائیں تو اس کی علامات جو ہے 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ 2 طرح کی علامات، ایک جو ہے سونے کے اندر اس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں، اور دوسری جو ہے سونے کے علاوہ بیداری کے اندر اس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ وہ انشاءاللہ آئندہ جو ہے ان علامات کو ذکر کروں گا۔ تو آپ سب حضرات سے یہ گزارش ہے کہ آپ جو ہے ان باتوں پہ غور کریں، ان باتوں کو صحیح دل کے کانوں کے ساتھ ان باتوں کو سننا ہے، شیاطین کی باتوں میں نہیں آنا، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پابندی کرنی ہے، اللہ کے احکامات کو ماننا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ ماننا ہے، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ دیکھیں جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق اب اللہ کے قبضے سے باہر نہیں ہے۔ جب اللہ کی مخلوق اللہ کے قبضے سے باہر نہیں ہے، اللہ تو اپنے بندے سے، اپنی بندی سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے سے باہر تو نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو وہ ہے کہ جو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ جب اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے پھر ان چیزوں سے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ ومن یتوکل علی اللہ، جو اللہ پہ بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے فہو حسبہ،
میرا اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں کو اپنے ذہن سے نکالیں، اپنے دماغ سے نکالیں، اپنے دل سے نکالیں۔ جب اپنے دل سے دماغ سے نکالیں گے، بہادر ہو جائیں گے، تو پھر انشاءاللہ جو ہے یہ چیزیں آپ کو متاثر نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا و التجا ہے کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔